حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام محمد باقر کے بھائی ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسف بن سقفی عراق کا امیر تھا، اس نے شام کے حاکم حشام بن عبد الملک کے کہنے پہ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھا دیا۔ مولا علی المرتضیٰ کے پتر کو، بیٹے کو، امام جعفر صادق کے چچا کو، امام محمد باقر کے بھائی کو، وقت کے بادشاہ کے خلاف جب آپ نے بغاوت کی نا، جب وقت کے حاکم کے ساتھ، اقبال بھی کہتا ہے نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب سیاست سے، حکومت سے دین نکل جاتا ہے نا، تو پھر وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان بن کے نظر آتے ہیں، پھر وہ حجاج جیسے ظالم اور مختار سقفی جیسے بدماش بن کے نظر آتے ہیں۔ جب دین سیاست سے جدا ہوتا ہے تو پھر وہ سیاست نمرود اور حامان اور شداد اور فرعون کی ہوتی ہے، اور جب تک سیاست دین کے تابع رہتی ہے پھر وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہوتی ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوتی ہے، پھر امام الانبیاء کی ہوتی ہے، پھر صدیق اکبر کی ہوتی ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم کی ہوتی ہے، پھر سیدنا عثمان غنی کی ہوتی ہے، پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی علیہم کی ہوتی ہے۔ ہاں، پھر وہ سیاست یہ ہوتی ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ 126 ہجری کا واقعہ ہے، اتنا لمبا وقت نہیں گزرا۔ 126 ہجری کے اندر عبد الملک بن مروان جب تخت شاہی پہ بیٹھا اور حکومت پر اس نے قبضہ کیا، تو اس کے کہنے پر جو عراق کا امیر تھا یوسف بن عمر سقفی، اس نے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کیا تو آپ کو سولی پہ چڑھایا اور آپ کے سارے کپڑے اتار دیے۔ 5 سے 6 سال آپ کو سولی پہ لٹکائے رکھا۔ جب کپڑے اتارے تو یہ رسول اللہ کی آل تھی، اللہ نے مکڑی کو بھیج دیا، جس طرح غار کے بہر تو نے جالا تنا تھا آج اسی طرح جالا بنا لے۔ اس مکڑی نے اتنا گہرا جالا بنایا کہ کوئی بھی آپ کے سطر کو نہ دیکھ سکا، کوئی بھی آپ کے۔ جب آپ کو سولی چڑھایا گیا تو آپ کا منہ کعبے سے پھیر دیا گیا، جب روح بدن سے پرواز کر گئی نا تو پھر آپ کا منہ پھر کے کعبے کی طرف ہو گیا۔ 5-6 سال سولی پہ لٹکائے رہنے کے بعد پھر ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، اور لکڑیاں جمع کر کے انہوں نے آپ کے جسد اطہر کو جو تھی وہ نیچے سے آگ لگا دی۔ اتنا بڑا ظلم حضور کی آل پہ ہوا ہے۔ جرم کیا تھا؟ وقت کے بادشاہ کے خلاف آپ نے، اور بولو کیا کیا؟ اے گل ہوڑی کرو، مت پریشان نہ ہو جو عمران خان ناراض ہو جائے۔ وقت کے بادشاہ کے خلاف کیا کیا آپ نے؟ وقت کے بادشاہ کے خلاف آپ نے بغاوت کی۔ جب آپ نے وقت کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، جس رسول اللہ کی آل پہ درود پڑھتے ہو نا نماز میں، جن پر درود نہ پڑھیں تو نماز بھی پوری نہیں ہوتی، یہ میں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ اتنے بڑے ظلم اور ستم ان پہ کیے گئے، اتنے بڑے ظلم اور ستم ان پہ کیے گئے، اتنے بڑے جبر اور ظلم اور تشدد اور بربریت کے پہاڑ ان پر گرائے گئے، مگر انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کا دامن نہیں چھوڑا، سلاطین زمانہ کے سامنے انہوں نے اپنے سر نہیں جھکائے۔ تو یہ وہی مکڑی تھی کہ جس نے رسول اللہ کی غار کے باہر جالا تنا تھا، وہاں بھی اللہ نے حکم دیا مکڑی کو کہ آپ کے ارد گرد تو جالا بنا لے، اور اس طرح اللہ پاک نے یہ فیوض الرحمان تفسیر البیان کے اندر واقعہ موجود